پہ ہم نے دیکھی، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے، غیبت نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے، اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو، اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو، وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی، بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے، دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں، ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی مسجد سے وحشت ہے ان کو. گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا، دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو، اللہ کا نام لینے کو، لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی، پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو، ایسی کی تیسی یار. 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا، اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں، زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے، صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل PUBG کا نام تھوڑا کم ہو گیا، PUBG کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر. کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں. بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو.
تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں مانکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہوں ارتغل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا. 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا, اٹھا کے لات ماری, توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا, اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن گھمائی, اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے, میرا گھر نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا وہ نہیں ہے. میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے, ایسی دولت کا کیا فائدہ. سکون سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے, صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس, اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتا ہے. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا, اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس میں, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا, تمہارا کہاں سے کرے گا. جب وہمی کا فون آتا ہے, وہمیوں کا, تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا, حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے, بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جائے. بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا, ہم جو نارمل ہو گئے, ہمارے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا, وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے, اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہا ہے, وہاں رہ لو. اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر وچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. انجوائے کرو بس وہیں اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئن چی, چرسی نہیں ہیروئن چی, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خودکش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے.
اور تو ایک पुड़िया पकड़ा दी, पुड़िया मिलेगी, वो बेचारा पुड़िया के चक्कर में खुद भी फट गया। अब ये दहशत गर्दों ने सुना है मैंने वल्लाहु आलम कि हीरोइनचियों को बहुत इस्तेमाल किया। तो हीरोइनची जो थे, हम जब बचपन में देखते थे, वो बरसाती नालों के अंदर बैठे होते थे, बरसाती नालों के अंदर हीरोइनची बैठे होते थे, और मुंह में भी उनके पाइप होता था। तो उस जमाने में बचपन में एक ड्रामा आया था, मैंने तौबा की भी है, पुरानी बातें कभी कभी बता देता हूँ। उसमें एक हीरोइनची को गाना गाते हुए दिखाया कि वो मस्त है, हीरोइन में पी भी है उसने, पाइप के अंदर बैठा हुआ है और उसके मुंह में भी पाइप है जिसमें चरस है। तो कह रहा है मैं पाइप के मुंह में हूं, मेरे मुंह में पाइप है। इसी को एंजॉय कर रहा है वो। कह रहा है ये नेमत किसके पास होगी कि पाइप के मुंह में भी हो और पाइप भी उसके मुंह में हो। भाई एक ही वक्त में एक चीज मुंह में हो सकती है ना, या तो आप उसके मुंह में या वो आपके मुंह में। लेकिन कह रहा है हमारे साथ अल्लाह की कुदरत अजीब, मैं पाइप के अंदर बैठा हूं और पाइप मेरे अंदर घुसा हुआ। तो एक हीरोइनची से किसी ने पूछा, वो भी मस्त ऐसे पड़ा हुआ है ना खुश, तो उस हीरोइनची से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि तुम लोग इतने खुश होते हो पी के कि तुम समझते हो कि हम चांद पे पहुंच गए हैं। तो हीरोइनची कहता तो अभी कहां बैठा हुआ हूं। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे, जैसे ये लोग नशे में दीवाने हो जाते हैं और सारे गम भुला देते हैं, तो मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की मोहब्बत में इसी तरह दीवाना हो जाए और सारे गमों को भुला दे। बोले भाई मेरा मकसूद, मेरा मतलूब, मेरा महबूब, मेरा माबूद सिर्फ अल्लाह की जात है। मुझे जन्नत मतलूब है, यहां मुझे 1000 गज का बंगला ना मिला, झोपड़ी में गुजारा कर लूंगा, जन्नत के महल्लात मुझे हर कीमत पे चाहिए। यहां मुझे काली कलोटी मिल गई। एक बंदा आया, मैं मेरी बीवी बहुत ही बदसूरत है, मैं क्या करूं, फंस गया हूं मैं। मैंने कहा सब्र करो, तुम कौन सा इतने हसीन हो। हमारे जो है ना, एक जामिया में एक लड़का था, उसकी शादी हुई तो हमारे उस्ताद के पास आया। अब उसको शर्म भी आ रही थी क्योंकि उस्ताद थे बड़े हीरो मुर्शिद। तो उस्ताद हमें वाकया सुना रहे थे, कह रहे मेरे पास आया और बड़ा शर्मा रहा है, बड़ा मैं हजरत में बड़ा परेशान हूँ, ये वो बहुत मुश्किल ना। मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा मेरी शादी हुई है, मैंने बगैर देखे की और मुझे बीवी पसंद नहीं आ रही, शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहते मैंने उससे कहा कि कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में, ठीक है ना। कहते उसने कहा हाँ मैंने देखी है। कह रहे अब इस नीयत से देखो कि मैं कैसा हूं। एक तो वैसे ही देखता है ना इंसान बाल सेट करने के लिए या कुछ मुंह पे कुछ लगा हुआ तो नहीं, इस नीयत से देखो कि क्या मैं भी उन लोगों में शुमार होता हूं जिसको कोई खूबसूरत मिले। इस नीयत से अब जाके देखो, अपने नैन नक्श ना, पूरी नाक का साइज वाइज सब चीजें चेक करना जाके, कलर वलर भी देखना अच्छी तरह से। तो वो कहते हैं कि वो उसने देखा और आके कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हो गया हूं कि इस डिजाइन में मुझे ये भी गनीमत मिली। तो डिप्रेशन, परेशान, ये नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री, हर वक्त क्या है नाशुक्री, इतनी नाशुक्री है, उससे क्या हो जाते हैं डिप्रेशन के मरीज बन जाते। अगर खुश रहोगे भाई, यहां जैसी तैसी मिल गई, जन्नत में क्या मिल जाएगी। अगर सबर शुक्र से जिंदगी गुजारी तो जन्नत में क्या मिलेगा, हूर मिलेगी। जन्नत दुनिया में जो कुछ मिलता है ना हमको और आपको, वो उसमें हमारी मेहनत का दखल नहीं होता, उसमें तकदीर का दखल ज्यादा होता। कैसे कैसे बदसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत औरतें मिल जाती हैं, कैसी कैसी बदसूरत औरतें हैं, बहुत खूबसूरत शौहर मिल जाते हैं। बाअखलाक लोगों को बदअखलाक बीवी मिल जाती है, बदअखलाक को बाअखलाक, तो ऐसे सारा सेटअप चल रहा है। और जन्नत क्या है, वो तो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए बनाई है। वो तो उनको तो अल्लाह ने स्पेशल हुस्न दिया है जन्नत की हूरों को। फरमाया मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, खैमों में बंद कर दिया, तुम्हारे लिए बनाया गया उनको। तो गुजारा चलाओ भाई, गुजारा चलाओ, समझ रहे हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में सब चीजें खत्म, बुढ़ी हो जाएगी फिर देखना उसको, कौन हसीन बुढ़े में बुढ़ापे में ना खुद हसीन रहोगे ना वो हसीन रहेगी, सब हिसाब। तो थोड़े दिन की बात है, तो सबर कर लो, क्या ख्याल है भाई। या फिर वो काम करो जो मैं बोलता रहता हूँ, गुनाह की तरफ मत जाओ, गुनाह की तरफ मत जाओ, इसकी ठुकाई लगेगी। गुनाह की तरफ जाओगे तो क्या होगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा उसका। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को टेंशन फ्री बनाया है। मुसलमान को गम होता है तो सिर्फ कौन सा गम कि यार जन्नत में पहुंचना है मैंने, अल्लाह राजी हो जाए। फिर इस हाल में अल्लाह अगर आपको पैसा भी दे दे, आप कोशिश करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ये दीन हमें नहीं सिखाता। दुनिया में कामयाब होने की भी कोशिश करें, कोशिश में कामयाबी हो जाए तो भी ठीक है, कामयाबी नहीं हो तो भी ठीक, बस खुश रहे इंसान इसको। तो
اب وہ قوم، اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے. جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ٹھیک ہے, اب گھی پکے گا ہمارا. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے. سب سے بڑا مرتبہ, اتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کے یہاں دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو مہمان بھی تنگ آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے. اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی. وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی. بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی. وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے. ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی. رویا اللہ کے سامنے, ہے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جاؤں, بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا کہ میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی
دیکھو جس عورت میں یہ تقوی نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, تو اوپر لیول کا ہے نا وہ. یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں آپ. عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہو نا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. انہوں نے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا.